اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو ذرا اپنے موضوع سے ہٹ کے، کیونکہ میرا اختلافی مسائل پہ تنقید اور طنز کرنے کا نظریہ سوچ نہیں ہے۔ رمضان کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو نہ کسی کتاب میں ذکر ہوتی ہیں، نہ ہی سلف صالحین سے مذکور ہوتی ہیں، اور زبان عام بنی ہوئی ہیں۔ جس طرح رمضان سے پہلے ایک مہینہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، جس نے رمضان کے پہلے روزے کی فلاں دن سے شروع ہو رہا ہے، خوشخبری دی، اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ کون سی حدیث ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایسی بات۔ دوسری بات، جمعۃ الوداع کے دن جس نے 4 نوافل اس انداز سے پڑھے، زندگی بھر کی فرض نمازیں اس کی قضا ہو جائیں گی۔ بتائیں کہ ایک فرض 1000 نوافل کے پڑھنے سے ادا نہیں ہوتا، تو زندگی بھر کے فرائض نوافل وہ بھی 4 سے کیسے ادا ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور روزہ کھولنے کی دعا کھانے کے بعد، افطار کے بعد پڑھی جائے یا افطار سے پہلے پڑھی جائے؟ تم پڑھو، دعا پڑھو، بس پہلے پڑھو بعد پڑھو، جیسا ہو۔ اس کو ایک اختلاف کی صورت میں بیان کرنا، لوگوں کو برگلانا، یا تو کسی مستند حدیث کتاب بزرگ کا قول ذکر کیا جائے صفحہ نمبر کے ساتھ، کتاب کے نام کے ساتھ، بزرگ کے نام کے ساتھ، پھر تو بات بنے، اور ایسے ہی کہہ دینا کہ ایسے ہے، یہ نامنظور اور ناقابل قبول باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں ایسے اختلافی مسائل ہیں، بزرگان عالم دین کی طرف رجوع کرو۔ جب خود عالم بننا شروع ہو جاؤ گے اور دوسروں کو جاہل سمجھو گے، تو خود بھی عالم نہیں بن، ساری زندگی جاہل کے جاہل ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میرا یہ موضوع نہیں ہوتا، میرا طنز کرنے کا، تنقید کرنے کا۔ یہ کتنے ہی لوگوں نے کمنٹس، پوسٹیں میرے نام پہ بھیجی ہیں، آیا کہ ایسا کرنا ایسا کرنا۔ میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی مفتی نہیں، میں تو ان کی قدموں کی خاک ہوں۔ ہاں، عالم کی قدم کی خاک ہوں۔ یہ بھی اعزاز اگر مل جائے تو میں اپنے قسمت پہ ناز کروں۔ علماء، مشائخ، بزرگ، آپ کو پتہ ہے نا، مولانا روم نے کے لیے صحبت اولیاء، صحبت اولیاء کیا مقام رکھتی ہے؟ 100 سالہ بے عبادت رے بے ریا، 100 سالہ عبادت، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے کسی بعمل صالح نیک بندے کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے ٹکرے مارنے کی، پتھر مارنے کی؟ روزے قبول ہوتے نہیں ہوتے، نمازیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ عقیدت کے ساتھ جاہل بن کے بیٹھ جاؤ، ہاں جو شرع کے خلاف بات ہو بول پڑو، شرع کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، میرے عقیدت مندوں، میرے متوسلین اور متوکلین سے یہی گزارش ہے کہ ایسی باتوں پہ دھیان نہ دیا کریں۔ علم کھلی کتاب ہے، پڑھو، دیکھو، خود تحقیق کرو جی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہی آج کی ویڈیو ہے۔ لوگوں کے تن سے، تنقید سے بچو، اور خود عالم فاضل بننے کی کوشش نہ کرو، اور یہ جو لوگوں کی افواہیں ہوتی ہیں ادھر توجہ نہ کرو۔ مہربانی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔